اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم. سلام کہلایا جائے گا انہیں رب رحیم کی طرف سے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ تم آج چھٹ کر اے مجرموں. الگ ہو جاؤ. کس سے الگ ہو جاؤ؟ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58, 59, 60, 61 4 آیت پڑھیں. چھوٹی چھوٹی آیت تھیں ایک ایک لائن کی، تو اس لیے ہم نے چاروں پڑھ لیں. اور ویسے بھی 60 جو ہے 61 کے ساتھ جا کے مل رہی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں لام کی کچی آیت ہے یہاں پر، اور وہ نون دو پیش نون واو کے ساتھ ملے گا. واو کے اوپر تشدید ہے. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ابھی آپ کے سامنے سورہ یاسین 36ویں صورت ہے اور پارہ ہے 23واں. ومالی 58 سے 61 تک کی تلاوت کی. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آج ہم کریں گے 58 سے 68 68 58 سے 68 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. سلام کہا جائے گا، سلام کہلایا جائے گا انہیں رب رحیم کی طرف سے. کس کو؟ اور مجرموں سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، الگ کر لیا جائے گا، چھٹا دیا جائے گا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے. کیا نہیں لیا تھا عہد میں نے تم سے اے نبی آدم، انہیں نہیں کرنا بندگی عبادت تم شیطان کی، یقیناً وہ دشمن ہے تمہارا کھلا کھلا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن بتائیں گے کہ اے بنی آدم، ناٹ نبی، اے بنی آدم، سوری یہ میں نے غلط پڑھ دیا. اے بنی آدم نہیں کرنا بندگی، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ یا بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ عبادت نہیں کرنا تم شیطان کی، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ بندگی کرنا صرف تم میری، اور یہی صراط مستقیم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور یقیناً گمراہ کیا ہے اس شیطان نے جبلت سے یا مخلوق کو کثرت سے انسانوں کی، یعنی انسانوں کو کثرت کے ساتھ جس نے گمراہ کیا ہے وہ یقیناً شیطان ہے. کیا پھر بھی نہیں لیتے تم عقل سے کام؟ افلا تکونوا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلاها اليوم بما کنتم تکفرون، صلے کے لیے آج داخل ہو جاؤ تم جہنم میں جو کرتے تھے تم کفر. تو اس کا بدلے کے لیے بدلہ دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ بھائی قیامت کا روز قائم ہوگا، اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا. جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیروی کی، اس کا حکم مانا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، اس کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اس کے لیے جہنم ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج مہر لگا دیتے ہیں ہم ان کے منہوں پر، اور کریں گے بات ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی جو وہ کماتے رہے یا وہ کرتے رہے دنیا میں. تو ان کے ہاتھ، پاؤں، منہ سب کچھ گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا اعمال کیے دنیا میں. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر چاہیں ہم تو بے نور کر دیں گے ان کی آنکھوں کو، پھر ڈھونڈیں گے وہ راستہ پانے کا، پھر وہ کیسے دیکھ سکیں گے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ ان کی آنکھیں بے نور کر دے تو وہ کس طرح ڈھونڈیں گے صحیح راستہ یا سچا راستہ. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر چاہیں ہم تو مسخ کر دیں، حیثیات کا خاتمہ کر دیں، گمراہی اپنانے پر ان کی صورتوں کو، یعنی ہم مسخ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ گمراہ ہوتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ہم جو چاہیں کریں، ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مسخ بھی کر دیں. انہی کے مقام پر اسی وقت پھر نہیں ہوگی استطاعت یا صلاحیت ان کی کہ چل پھر سکیں آگے، اور نہ ہی وہ کر سکیں گے رجوع یعنی توبہ. اگر ہم چاہیں تو ہم ابھی ان کے تمام حصیات کا خاتمہ کر دیں، ان کے چہروں کو مسخ کر دیں، ان کے پھر اس طرح ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ چل پھر سکیں اور وہ توبہ کر سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون. اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ہم اس کی خلق یعنی ساخت کو الٹ دیتے ہیں، کیا پھر نہیں آتی ان کو عقل یہ دیکھ کر؟ افلا یعقلون، کیا پھر بھی ان کی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا مثال دی ہے اور پھر کہا ہے کہ کیا ابھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ تو اس طرح آج ہم نے سورہ یاسین 36ویں سورت 68 نمبر تک کی آیت کی تلاوت کی. پارہ ہے 23واں ومالی، 23واں پارہ 36ویں سورت، اور ابھی ہم 68 تک پہنچے. تو قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں. قرآن شریف میں کل صورتوں کی تعداد 114 ہے. قرآن شریف میں کل آیات کی تعداد 6236 ہے. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے. یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی. صدق اللہ العظیم.